کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اپنا ٹینٹ لگائیں اور یہاں کی جو عوام ہے جو لوگ ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہمیں پورا مت کریں وہاں سے جانے آگے اجازت نہیں دے سکتے ہم جہاں ہم بیٹھے ہیں. پریس کلب سے باہر جگہ ہے جو مختص کی گئی ہے احتجاج کے لیے کیونکہ روڈز بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے اور ہم نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ روڈز بند ہوں. تو انہیں آپ پیسفلی ادھر بٹھا دیں پریس کلب کے باہر تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میم یہ دو میٹر ہیں. یو آر اسٹوڈنٹ آف لا, یو نو دیٹ ونس number one, the matter is now sub judice, so honorable court will decide the fate of the case. Secondly, without NOC, stricter sense the matter lies with the district administration. یہ دو ایسے فورمز ہیں کہ NOC دینا نہ دینا جو آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کب کس جگہ کے NOC دے دیں. دیٹ از دیئر پریروگیٹو. پولیس از ہیئر فار فیسیلیٹیشن آف یو پیپل. اینڈ ہم تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں یو ہیو بین سینگ کہ پولیس آپ لوگوں کو فیسیلیٹیشن پلس سیکورٹی دونوں پرووائڈ کر رہی ہے ان اے ویری امیکیبل مینر. سیکنڈلی ناؤ ونس دا میٹر از سب جوڈس ان آنریبل کورٹ, تو پھر تو جب کورٹ اس کا فیٹ ڈیسائڈ کرے گی تو پولیس تو جو ہے وہ جوڈیشل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. سر اگر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریپرزینٹیو ہیں وہ ادھر آ سکتے ہیں ان سے مذاکرات کر لیں کیونکہ یہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہے. بالکل آپ کے لیے میں 19 دنوں سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جن کا پریروگیٹو بنتا ہے ہم کال کر لیتے دے کم ہیئر ان ہاف این آور اینڈ یو کین پلیڈ یور کیس ان فرنٹ آف دیم. مسئلے ساتھ بھی احتجاج ہو رہا ہے یہ ساتھ بھی احتجاج ہو رہا ہے. یہ 7 والا احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی طرح ہی میٹر جو ہے وہ پینڈنگ NOC کے اسٹیٹس میں ہے. سر اصل میں دیکھیں اگر ایک کیس پینڈنگ ہے عدالت کے اندر پینڈنگ ہے, عدالت نے یہ تو نہیں کہی تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم ایک پیسفل جو اسٹرگل ہم وہ کر سکتے ہیں اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. پوری مہذب دنیا میں اور بلکہ پاکستان میں ہمیشہ ٹرینڈ رہا ہے کہ بار ایسوسیشنز ہوں یا پریس کلب ہوں وہاں پر بولنے کی آزادی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پٹیشن پینڈنگ ہے یہ اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ ان سب کو ادھر جا کے کلیکٹیولی اپنی پیسفل آواز جو ہے اس کو آواز تو اٹھانے دینا. تو اگر آپ اس طرح بھی نہیں کرتے تو یہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی آپ خود لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ تنگ ہوں یا ڈسٹرب ہوں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسفل اسٹرگل کر رہے ہیں اور عدالت نے کچھ اسٹے نہیں دیا, وہ آپ کو روکا نہیں ہے کہ یہ ادھر نہیں جا سکتے, تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ان کا مناسب مطالبہ ہے. تو اس کے لیے اور پروٹیکشن دینا جو ہے سر ایک سیکنڈ جو پروٹیکشن آپ نے ایک بات جو آپ نے پروٹیکشن دی ہے, پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے, کوئی احسان نہیں ہے ریاست کا. ان کا حق ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی ہے. بلکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ پروٹیکشن ان کو بلوچستان میں نہیں دی گئی. اگر وہ دی گئی ہوتی یا قانون کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے تو ان کو اتنی دور آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میم دیکھیں واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از کہ سب جوڈس میٹر ہے یا ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن کی ڈومین ہے. وہ ڈومین پولیس کی تو نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ اگر آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے وہ اس بات کا ڈیسیجن نہیں لے سکتی. تو وہ آ جائے نا, آتے ہی نہیں ہے, وہ کب سے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح مجھے ابھی بتایا میں ان کو بھی کال کر کے ان کو آپ کے پاس بلا لیتا ہوں. جو آپ کا NOC کا میٹر ہے وہ آپ اس جگہ کی بھی NOC نہیں ہے اور اس جگہ کا پولیس یا انتظامیہ کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے میجسٹریٹ کا جس کے تحت یہ روڈز بلاک کی گئے. تو ہم تو قانون کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھنے دیں. اور جوڈیشل انٹرونشن اس میں ہو یا نہ ہو سلمان صاحب, لیکن جو آئین میں بنیادی حق ہے ان پہ وہ قطعاً تو نہ پولیس لگا سکتی ہے نہ ہی عدالت اسٹرکٹو سینسو اس میں بتائے گی. اس طرح کہ جب آنریبل کورٹ میں بات چلی گئی ہے تو they are more enlightened minds to discuss that. So you are on ground. There is nobody who is better understanding than you. Give them facilitation. انہوں نے کو روکا ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں اسٹے آرڈر تو نہیں ہے نا. ہاں جی نہیں اسٹے آرڈر نہیں ہے نا, یہ تو پریروگیٹو ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ان کو رائٹ دیں. دیکھیں ایک سب سے بڑی بات ہے, ایک افسوس کی بات یہ کہ ریلیونٹ لوگ ہی نہیں آتے کہ جو یہاں پہ بات کریں. آپ آئے ہیں, آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے, درست بات ہے, تو پھر ریلیونٹ لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ریاست میں اتنی بے حسی دکھا رہی ہے, کیوں کان بند کیے ہوئے ہیں کہ ان کی بات سننے بھی کوئی نہیں آتا؟ جو با اختیار ہے کون ہے با اختیار؟ وہ با اختیار لوگ ہیں, وہ آ کے ان کی بات سن رہے ہیں. میڈیا یا ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. آپ انتظار کریں. کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے, کوئی انٹرم آرڈر نہیں ہے,
صرف اتنا ہے کہ جو پولیس افسر ادھر موجود ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں, وہ یہ سچویشن 19 دن سے دیکھ رہے ہیں. دے آر بیسٹ پلیس ٹو سی کہ یہ روڈز ان بلاک ہونے کا فائدہ سب کو ہے. یہ روڈز اگر ان بلاک ہو جائیں اور انہیں اس جگہ پہ بیٹھنے دیں جہاں ہر شخص احتجاج کرتا ہے, تو اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہوگا, پی ایس او پمپ کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. ان کا سب کا ایک موقف ہے کہ ہمیں احتجاج کی جگہ پہ جانے دیں, تو یہ جانے دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ کورٹ کا کہہ رہے ہیں, کورٹ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں نہیں ادھر. کیا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک پیسفل احتجاج چاہتے ہیں, ایک ریلیونٹ جگہ پر جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اور وہ بھی ہیں کہ جو تکلیف دے کے خبر بننا چاہتے ہیں؟ ریاست صرف چاہتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جی انہوں نے روڈ بند کی ہوئی ہے, لیکن بارہا انہوں نے اپنے کانڈکٹ سے دکھایا ہے کہ انہوں نے منتیں کی ہیں کہ روڈ کھول دیں, ہمیں ادھر بیٹھنے دیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے روڈ پر بیٹھنے کا, نہ ہم نے روڈ بند کی ہے. روڈ اگر بند کی ہوئی ہے تو انتظامیہ اور پولیس نے بند کی ہوئی ہے. ہم سب کا مطالبہ آپ نے آج بھی دیکھا ہے یہی ہے, روڈ کھولیں, ساری لوگوں کو تکلیف نہ دیں. احتجاج جو کرنے آئے انہیں احتجاج کی جگہ پر پرامن طریقے سے بیٹھیں. تھینک یو. نہیں سر, انہوں نے آپ سے ایک ریکویسٹ صاحب ادھر ہیں تو اگر انہیں فی الحال ان سے مذاکرات کریں. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اہلخانہ اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے اہلخانہ گزشتہ 19 دنوں سے شدید بارش, جھلسا دینے والی گرمی, سخت دھوپ اور ریاستی دباؤ کے باوجود یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کسی سیاسی فائدے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے پیاروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے ہے جو کسی قانونی جرم کے بغیر ریاستی اداروں کے طویل میں ہے. بی وائی سی کی قیادت کو ایک بار پھر کوئٹہ میں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انصاف کے تقاضوں کو بری طرح پامال کیا گیا. بی وائی سی ہماری یہ پریس کانفرنس آج اس لیے بھی اہم ہے کہ کل اسی عدالتی کارروائی کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے, مگر یہ واضح ہے کہ اب ظلم صرف سڑک پر نہیں عدالت کے اندر بھی جاری ہے. 19 دن گزر چکے ہیں اور ہم نے ہر لمحہ کھلے آسمان تلے گزارے, بارش میں بھیگتے ہوئے, کپکپاتے ہوئے اور گرمی میں پسینے سے تر ہوتے ہوئے ہم نے پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کی. مگر افسوس کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب تک مکمل بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے. کسی نے ہمارے دکھ کو سنجیدگی سے نہیں سنا, کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا. ہم سوال کرتے ہیں کیا اس ملک کے شہری ہونے